سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ناظرین کرام، آج 26 مئی ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب پارہ ومن یقنط آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی نبوت پہ آ کے بریک لگا دی، تالا لگا دیا۔ ختم نبوت آپ نے اللہ پاک نے اس آیت میں پیش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مختلف احادیث کتب میں یہ کتاب حدیث موجود ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی قرآن پاک کی اس آیت اور ان احادیث سے ختم نبوت ثابت ہو گئی۔ اب 26 مئی جو آپ سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ قادیانی جو قادیان سے اٹھا، ایک دجال کذاب نبی جو اٹھا، تو اس ملعون کا جو خاتمے کا جہنم رسید ہونے کا دن ہے وہ یہ 26 مئی ہے۔ تو قادیانی کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قادیانی کافر ہیں، اسلام سے باہر ہیں، مرتد ہیں اور علی الاعلان کافر ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ وہ ہمارے والا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے جیسی ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیسا ہی روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہمارے ذہن میں، ہمارے تصور میں، ہمارے سامنے محمد کے نام سے مراد آمنہ کے لال ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں، ان کے تصورات میں محمد، اس لفظ محمد سے مراد وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول آمنہ کے لال ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں آخری نبی غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ وہ کافر ہیں۔ ان کی مصنوعات کا کرتے ہیں کچھ تذکرہ، تو ان کی مصنوعات جو قادیانی کی مصنوعات ہیں، ان چیزوں کا ہمیں بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے، سرے سے کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ شیزان کی بوتل ہے، پیٹرول پمپ میں سے شیل کا پیٹرول پمپ ہے، یہ بالکل یہاں سے تیل نہیں ڈلوانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری مصنوعات ایسی ہیں جن کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں وہ جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں ڈسکرپشن میں ضرور دیکھیں، اور وہاں ڈسکرپشن میں جا کے ان کی مصنوعات کو دیکھ کے غور میں لائیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، دور کریں۔ کیونکہ یہ اسلام کے بھی غدار ہیں اور ختم نبوت کے بھی غدار ہیں، دشمن ہیں، تو اس لیے ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا ہمیں کسی بھی صورت استعمال کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے، ان کے فساد سے، ان کے مکر و فریب سے، ان کی چالوں سے بچائے، اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ، آپ علیہ السلام کی آل کا تحفظ، آپ علیہ السلام کے صحابہ کا تحفظ، آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔